غیر مسلموں کی قسمیں۔ آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے غیر مسلموں کے حوالے سے۔ تو اس سیشن کے اندر خاص طور پہ ہم جن چیزوں کا تذکرہ کریں گے، جو چیزیں سیکھیں گے، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم غیر مسلم سے مراد کیا ہے یہ سیکھیں گے۔ پھر ہم بات کریں گے کہ غیر مسلموں کا اسلام کے بارے میں موقف کیا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسی طریقے سے پھر ہم بات کریں گے کہ شریعت کے اندر غیر مسلموں کا حکم کیا ہے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ غیر مسلموں کے بارے میں مسلمانوں کا کیا موقف۔ مختلف غیر مسلم جو ہیں ان کی مختلف اقسام ذکر کریں گے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اسلام کا یا مسلمانوں کا اس کے بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آئیے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ غیر مسلم سے مراد کیا۔ غیر مسلم سے مراد تین قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو یہودی اور عیسائی ہیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے، یعنی ان کے پاس اپنی کتابیں موجود ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی گئیں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو مختلف دنیاوی مذاہب کو ماننے والے ہیں، جیسے ہندو ہو گئے، یا اسی طریقے سے آگ پرست ہو گئے، اور مختلف دیگر جو اقسام ہیں مذاہب کی۔ تیسرے وہ لوگ ہیں، تیسری قسم ان غیر مسلموں کی ہے جن کو ملاحدہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ کے وجود کے، یعنی خدا کے وجود کے بھی انکاری ہیں، وہ خدا کے وجود کو مانتے نہیں، وہ کسی مذہب کو ماننے والے نہیں۔ ان کو لادینی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو کسی بھی دین کو ماننے والے نہیں۔ اب ہم سیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کا اسلام کے بارے میں موقف کیا ہے۔ دیکھیں، یہ بات ضروری ہے کہ تمام غیر مسلم ایک جیسے نہیں، بلکہ کچھ ایسے ہیں جو کہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اسلام سے نفرت نہیں کرتے لیکن وہ اسلام کے بارے میں کوئی اچھے خیالات بھی نہیں رکھتے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ اسلام کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں لیکن وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے مختلف قسم کی اقسام کے لوگ موجود ہیں، تو آئیے ہم ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کی تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جو اسلام سے باقاعدہ نفرت کرتے ہیں، غیر مسلم جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں نے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں بھی کی، مسلمانوں کو تکلیفیں بھی پہنچائیں، اور پھر وہ اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوسری قسم ان غیر مسلموں کی ہے جو اسلام کی حقیقت سے جاہل ہے، یعنی ان کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں پتہ نہیں، اگنورنٹ ہے۔ تو ایسے لوگ بھی بہت سے آج کل ایگزسٹ کرتے ہیں جو اپنی دنیاوی معاملات میں اتنے مشغول ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، یا ان کو پتہ نہیں ہے، اور وہ اسی طریقے سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تیسری وہ لوگ ہیں، تیسری قسم ان غیر مسلموں کی ہے جو انصاف کرنے والے ہیں، جو اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہیں، اور وہ اسلام کی جو امتیازات ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن اسلام بہرحال قبول نہیں کرتے۔ تو یہ تیسری قسم کے لوگ بھی دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اور چوتھی قسم وہ لوگ ہیں جو اگرچہ بہت کم ہیں لیکن بہرحال یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، کہ جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں کہ اسلام کوئی مذہب بھی ہے، کوئی دین بھی ہے، اور ایسے لوگ عام طور پہ ایسے علاقوں میں رہنے والے ہیں جن کا تعلق عام طور پہ دنیاوی نیٹ ورک کے ساتھ نہیں ہے، یہ گلوبل نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہے وہ۔ تو ظاہر ایسے بھی کچھ قبائل ایگزسٹ کرتے ہیں آج کل کے دور میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں غیر مسلمین، جو غیر مسلم ہیں، ان کے بارے میں ہمارے دین کا عمومی موقف کیا ہے، ہمارا دین ان کے بارے میں کیا بات کرتا ہے، یا کیا رائے ایک مسلمان کو رکھنی چاہیے ان کے بارے میں۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ رائے رکھنی چاہیے کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، یہ اسلام کی دعوت ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے، اور ہر قسم کا کافر یا ہر قسم کا نان مسلم یا غیر مسلم، اس کو اسلام کو دعوت ہے کہ وہ اسلام کو قبول کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں اللہ کا رسول تم سب کی طرف بھیجا گیا، یعنی سب کے سب کو، ہر قسم کے نان مسلم کو دعوت ہے کہ وہ اسلام کو قبول کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام یہ لاگو کرتا ہے، لازم کرتا ہے ہر شخص کے لیے کہ وہ اسلام کو قبول کریں۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے تمام ادیان کے لوگوں سے کہ وہ اسلام کو قبول کریں، پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ
اور اعتقاد ہے کہ وہ شخص جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پتہ چل جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجے ہیں اور وہ میسج اس تک پہنچ جائے، اور پھر بھی وہ غیر اسلام پر موت اس کو آ جائے، یعنی وہ اسلام قبول کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے، تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ وہ بندہ جو اللہ کے سامنے دین اسلام کے علاوہ کچھ لے کے پیش ہوا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یا وہ شخص جس نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کیا اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی یہودی یا کوئی نصرانی اگر اس کو میرے بارے میں پتہ چل گیا اس امت کا، اور وہ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لے کے آیا، میری رسالت پر ایمان نہیں لے کے آیا، تو وہ جہنم میں سے، اہل جہنم میں سے۔ اب یہ تو ایک جنرل اسلام کا حکم ہے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں دنیاوی معاملات کے حوالے سے کہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں، مختلف قسم کے نان مسلمز ایگزسٹ کرتے ہیں، تو اسلام ان کے ساتھ کس طرح کی ڈیلنگز یا کس طرح کا عمومی رویے کی بات کرتا ہے دنیاوی معاملات میں۔ آخرت کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے اسلام جب دنیاوی معاملات کی بات کرتا ہے عمومی طور پہ تو غیر مسلموں کو 5 قسموں میں تقسیم کر دیتا۔ پہلی قسم یہ ہے العدو المحارب، جنگ کے اندر جو دشمن ہے۔ obviously جنگ کے اندر جو دشمن ہے، آپ جنگ کر رہے ہیں تو اس وقت ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاد کرتے ہوئے ایسے بندے سے لڑے اور ایسے بندے کو قتل کیا جائے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں ان سے تم لڑو۔ تو اگر کوئی بندہ جنگ کے دوران آپ کے سامنے اسلحہ لے کے آتا ہے، آپ سے لڑ رہا ہے، تو obviously آپ اسے لڑیں گے، اور آپ کو حکم ہے کہ آپ اپنی جان بچائیں، اور اس بندے کو اگر قتل کر سکتے ہیں تو قتل کریں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے بوڑھا نہ ہو اور ظاہرہ لڑنے کے قابل ہو۔ اگر وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے تو obviously اگرچہ وہ جنگ میں آ بھی گیا، لڑنے کے قابل نہیں ہے، اسلحہ نہیں اٹھا سکتا، تو ایسے بندے کو قتل کرنا درست نہیں ہے۔ یہ بچے ہیں یا عورتیں ہیں۔ دوسرا ایسا دشمن ہے جو المعاہد، العدو المعاہد، یعنی ایسا کافر جس کے ساتھ، ایسا جنگی کافر یعنی ایسا بندہ جس کے ساتھ کوئی صلح ہو جائے، جیسا کہ مثال کے طور پہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے کے گئے، تو وہاں پہ جا کر کفار نے آپ کا راستہ روک لیا، لیکن لڑائی نہیں ہوئی بلکہ معاہدہ ہو گیا۔ تو اب ایسے لوگوں کے ساتھ obviously لڑائی نہیں کی جا سکتی، ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ معاہدہ اس کی اجازت دے۔ تیسری قسم ایسے نان مسلمز کی ہے جو المستأمن، یعنی ایسا دشمن جس کو کوئی امان مل جائے کسی مسلمان کی طرف سے۔ مثال کے طور پہ کوئی مسلمان ویسے ہی کسی دشمن کو، کسی شخص کو اپنے امان میں لے لے یا اس کو اپنے ذمے میں لے لے، تو ایسے شخص کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ ایسے شخص کو مارا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی ذمہ داری ایک مسلمان نے لے لی، اس کو ایک مسلمان نے اپنے امان میں لے لیا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، کہ اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو۔ تو ایسا شخص جو پناہ میں آ گیا تو حکم یہی ہے کہ جب تک وہ مقررہ وقت تک پناہ میں موجود ہے تو اس پر حکم، اس کو مارا نہ جائے، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی دوسرا حکم آ جائے تو تب جو ہے اس کو سزا دی جا سکتی ہے، یا تب تک اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی قسم اہل الذمہ کی ہے۔ اہل الذمہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک پکا معاہدہ ہے ہمیشہ کا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یا ایسے نان مسلمز کے لیے یا ایسے نان مسلم کے ساتھ زیادتی نہیں کی جا سکتی، ان کو مارا نہیں جا سکتا، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا ضروری اور لازم۔ پانچویں قسم ایسے نان مسلمز کی ہے جو اسلام سے دشمنی نہیں رکھتے، بس ایسے ہی نان مسلمز ہیں جو دنیا کے اندر رہتے ہیں مختلف اپنے علاقوں کے اندر۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جب تک کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، جب تک کہ وہ اسلام کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کے ساتھ معاملات کرنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ میں اللہ فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے حوالے سے، ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے لڑتے نہیں ہیں دین کے معاملات میں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے۔ اللہ اس چیز سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ نیکی نہ کرو، اللہ اجازت دیتا ہے کہ نیکی کرو،
یہ بھی نہیں منع کرتا کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو بغیر کسی حق کے تکلیف دینا اس کی اجازت نہیں، سوائے یہ کہ وہ عدوا محارب، یعنی الا اذا كان عدوا محاربا، سوائے یہ کہ وہ ایک ایسا دشمن ہو جو جنگ کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہو، یا جنگ کرنے کے لیے غرض سے آپ پر حملہ کرے یا آپ کے پاس آئے، تو ظاہر ہے جس کے پاس اختیار ہے اس کو قتل کرنے کا، وہ اسے قتل کر سکتا ہے، اگرچہ اگر اس کو کوئی امان یا کوئی اس کو اپنی پناہ نہ دے دے، کوئی مسلمان اگر پناہ دے دے گا تو پھر وہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سنبھالے اور اس کا نقصان دوسرے تک نہ پہنچے۔ اسی طریقے سے دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ تمام کفار ایک درجے کے نہیں، مختلف معاملات، مختلف درجات ہیں ان کے، مختلف ان کی قسمیں ہمارے دین نے بیان کی، اور ہر ایک کو اس کے مطابق ہی ڈیل کیا جائے گا، اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز جو ہمیں خاص طور پہ یہ سمجھنا چاہیے، کچھ ہمارے ہاں مسلمان ایسے بھی ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے، وہ تمام کفار کو، تمام غیر مسلموں کو ایک طرح ڈیل کرتے ہیں، یہ چیز شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب کے سب جو ہیں ان کو قتل کرنا جائز ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کی ایک غلط تصویر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں پر غیر مسلموں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔